بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی کا کوئز نمبر 2 کریں گے۔ کوئز نمبر 2 میں میں آپ لوگوں کے لیے سارے وہ ایم سی کیوز لے کے آئی ہوں کہ جو آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آپ کی سارے سب بچوں کی جو ہے نا ایم سی کیوز اسی میں سے ہی آئیں گی۔ اسی ویڈیو میں سے زیادہ 8-9 کسی کے 10 ایم سی کیوز بھی اس ویڈیو میں سے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ میری یہ جو کوئزز کی جتنی بھی ویڈیوز ہے، کوئز 1 کی، کوئز 2 کی، یہ میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ نہ صرف کوئز بلکہ آپ لوگوں کے مڈ ٹرم کے لیے بھی یہ والی ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے کہہ رہے تھے کہ مڈ ٹرم کے لیے بنائے، تو میں نے سوچا کہ مڈ ٹرم کے لیے الگ اور کوئزز کے لیے الگ، تو میں نے ویڈیوز ہی اس طرح بنائی ہیں کہ آپ کے مڈ ٹرم میں بھی اسی میں سے ہیلپ ہوگی اور آپ لوگوں کی کوئزز میں بھی جو ہے نا وہ اسی میں سے ہی ہیلپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے مڈ ٹرم کی جب پیپر دینے تو پیپر دینے سے پہلے آپ لوگوں نے کوئزز کی ہر سبجیکٹ کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ کے جانی ہے، اسی میں سے زیادہ آپ لوگوں کا پیپر آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ لائک تو آپ نے پلیز لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لائک کرنا نہیں بھولنا، سبسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا انہوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، میرے لیے دعا بھی کر لینی ہے ایک پیاری سی، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ جن لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے، ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے پیڈ سروسز بھی لے سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو گروپ چاہیے ان کے لیے لنک بھی موجود ہے، وہ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا ایم سی کیوز ہے، فار ہاؤ مینی ایئرز علامہ اقبال اسٹیڈ ان یورپ۔ آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹ میں جو ہے نا یہ کوسچن اس طرح سے لکھا ہوا کہ علامہ اقبال 1905 سے لے کے 1908 تک یورپ میں رہے تھے، تو اس لحاظ سے 3 ایئرز بن رہے ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ کہیں گے کہ فار 3 ایئرز علامہ اقبال اسٹیڈ ان یورپ۔ نیکسٹ ہے، وین دا ٹائٹل آف سر واز کنفرڈ اپون علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل دیا گیا تھا 1922 میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ڈیٹس اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ فیڈرلزم کین ناٹ سکسیڈ وداؤٹ ریکگنائزنگ دا نیشنل آئیڈینٹی آف دا مسلمس، یعنی کہ وفاق کبھی بھی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی شناخت کو، قومی شناخت کو پہچانا نہ جائے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ علامہ اقبال نے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے لیکچرز میں آپ لوگوں کو علامہ اقبال کے پوائنٹس میں نے کہا تھا کہ یاد کرنے ہیں، اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس پرسنالٹی نے کہا تھا۔ دیکھیں یہاں پہ آیا نا ایم سی کیوز۔ جن بچوں کو دیکھیں مڈ ٹرم کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں 100% پریپریشن کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے لیکچرز لینے ہیں، پھر آپ نے کوئز 1 اور کوئز 2 کی ویڈیو دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ چوری چورا ٹریجڈی ایزیومڈ گریٹر سگنیفیکینٹ۔ چوری چورا ٹریجڈی میں یہ ہوا تھا کہ پولیس اسٹیشن جلائے گئے تھے دیہاتوں میں، ٹھیک ہے، تو پولیس اسٹیشن واز برنڈ ان اے ولیج۔ اس کے بعد ہے ہو کالڈ آف نان کوآپریشن موومنٹ۔ نان کوآپریشن موومنٹ کا اعلان گاندھی نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ہو سیڈ دس دا کنفلکٹ بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز از ناٹ ریلیجیس۔ یہ کس نے کہا تھا کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو بھی جھگڑا ہے یہ صرف مذہبی اور جو ہے نا وہ صرف معیشت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ انٹرنیشنلی بات جو ہے نا وہ چودھری رحمت علی نے کی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ان وچ ایئر وائٹ پیپر آن کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز واز ایشوڈ۔ کس سال کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز کے بارے میں وائٹ ایشو جو ہے نا وہ وائٹ پیپر ایشو کیے گئے تھے، تو وہ ایشو کیے گئے تھے مارچ 1933 میں۔ یہ آپ لوگوں نے ڈیٹ اچھے طریقے سے اس کی یاد کر لینی ہے۔ What did Hindus want to achieve through Varda educational scheme in primary educational literature؟ ہندوؤں نے پرائمری سکولز میں ایک وردہ ایجوکیشنل اسکیم چلائی تھی اور ان کی اسکیم کا مین یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس کا یہ کریکٹ آنسر ہے ٹو کنورٹ دا مسلمس انٹو ہندوز۔ اس کے بعد ہے ٹو وچ ڈاکومنٹ قائد اعظم ریمارکڈ ایز اٹ از پارٹنگ دا ویز۔ قائد اعظم نے وہ کون سا ڈاکومنٹ جو تھا اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ والی انہوں نے بات کی تھی اٹ از پارٹنگ دا ویز؟ وہ تھے قائد اعظم کے اپنے 14 نکات، ٹھیک ہے، تو جناس 14 پوائنٹس جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ When did چودھری رحمت علی wrote now or never؟ چودھری رحمت علی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا now or never اور وہ انہوں نے لکھا تھا 1933 میں۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد which words were used by چودھری رحمت علی for حیدرآباد دکن مسلم اسٹیٹ؟ حیدرآباد دکن مسلمانوں کی جو ریاست تھی اس کے لیے چودھری رحمت علی نے بانگ اسلام بھی لفظ یوز کیا تھا، عثمانستان بھی یوز کیا تھا اور بانگ درا بھی یوز کیا تھا، تو آل آف دا ابو جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔
which party got majority in 5 provinces under 1937 elections. 1937 کے جو elections تھے اس میں انڈین نیشنل کانگریس جیت گئی تھی. تو انڈین نیشنل کانگریس جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. on which document مسلم لیگ was divided into 2 groups. دہلی مسلم پروپوزل جب ہوا تھا نا, دہلی مسلم پروپوزل, اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے نا وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے نیم یاد رکھ لینا ہے, دہلی مسلم پروپوزلس. اس کے بعد which of the following reports was not against the Congress ministries. کون سی رپورٹ ہے جو کانگریس کی اپنی وزارتوں کے خلاف نہیں تھی؟ وہ تھی نہرو رپورٹ, جو کہ کانگریس کی ہی منسٹریز کو سپورٹ کر رہی تھی. When did the Ottoman Empire خلافت عثمانیہ اینڈ ان ترکی. خلافت عثمانیہ ترکی میں ختم ہوئی تھی مارچ 1924 میں. دیکھیں یہاں پہ یہ سارے آپشنز میں 1924 ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے منتھ چینج کیا ہوا ہے. اس لیے جب بھی آپ نے ڈیٹس یاد کرنی ہو تو آپ لوگ پوری ڈیٹ کو یاد کیا کریں, اس کا منتھ بھی, ڈیٹ بھی اور ایئر بھی. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. چودھری احمد علی دا آرکیٹیکٹ آف دا نیم آف پاکستان, یعنی کہ چودھری احمد علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا, وہ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 53 ایئرس, اس ایج میں جو ہے نا 53 ایئرس کے جب وہ تھے تو تب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. When did the Muslim community observe Day of Deliverance. مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے Day of Deliverance آبزرو کیا تھا دسمبر 22 1939 میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ منتھ دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے چینج کیا ہوا, ڈیٹ اور ایئر سیم ہے, تو دسمبر 22 1939 یہ پورا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. Who opened the fire to disperse the crowd in جلیانوالہ باغ at امرتسر. امرتسر میں جلیانوالہ باغ جو ایک جگہ ہے وہاں پہ ہجوم کو ختم کرنے کے لیے فائر کس نے کیا تھا؟ وہ تھے جنرل میکال اودیئر. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے نام یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے what علامہ اقبال did after coming back to India from Europe. جب علامہ اقبال یورپ سے انڈیا آئے تھے انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے کام کیا تھا مسلمانوں کی ڈکلائن کی جو روٹ کاز ہے اس کو, یعنی کہ جو جڑ ہے مسلمانوں کی ڈکلائن کی, مسلمانوں کی گرنے کی, اس کو جو ہے روٹ کو کے اوپر جو کام کیا تھا اور میکنزم انہوں نے بنایا تھا مسلمانوں کو کیسے اپ لفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو worked on the roots of Muslim decline and mechanism to uplift the Muslims, یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. Why Rowlatt Act was called a black law. Rowlatt Act کو کیوں سیاہ قانون کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس قانون کے مطابق برٹش گورنمنٹ کے پاس اتنی اتھارٹی تھی کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو کسی بھی ٹائم اریسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹو دس لا برٹش گورنمنٹ ہیڈ اتھارٹی ٹو اریسٹ اینی پولیٹیکل لیڈر. اس کے بعد ہے which Muslim leader had died after the first round table conference. پہلی جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے بعد محمد علی جوہر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو کریکٹ آنسر از دا مولانا محمد علی جوہر. اس کے بعد ہے when was a پیر پور رپورٹ presented. پیر پور رپورٹ پریزنٹ ہوئی تھی نومبر 15 1938 میں. یہ آپ لوگوں نے پوری ڈیٹ اس کی یاد کرنی ہے, نومبر 15 1938. اس کے بعد ہے why did چودھری احمد علی prefer to live in Britain after the independence of Pakistan. پاکستان جب آزاد ہو گیا تھا اس کے بعد بھی چودھری احمد علی نے پریفر کیا تھا کہ میں نے برطانیہ میں ہی رہنا ہے. کیوں انہوں نے یہ پریفر کیا تھا؟ کیونکہ ان کو پاکستان کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی. بیکاز آف دا ایٹماسفیئر آف دا مدر لینڈ ڈڈ ناٹ سوٹ ہم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے what was the reason behind the poor performance of All India Muslim League in 1937 elections. کون سا مین ریزن ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو 1937 کے جو الیکشنز تھے اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی پرفارمنس بہت ہی بری تھی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ کچھ آرگنائزیشنل پرابلمس بھی تھے اور کچھ لوکل جو مسلمانوں کے اپنے ہی گروپ تھے انہوں نے ہی مخالفت کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی. ٹھیک ہے, تو ڈیو ٹو دا آرگنائزیشنل پرابلمس اینڈ اپوزیشن بائی لوکل مسلم گروپس, یہ اس کا جو ہے نا وہ کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں what علامہ اقبال expressed in his letters to Jinnah from May 1936 to November 1937. علامہ اقبال نے اپنے لیٹرز جو انہوں نے جناح کو لکھے تھے 1936 سے لے کے 1937 میں, اس میں ان لیٹرز میں علامہ اقبال نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مسلمانوں کی جو پروونسز ہیں ان کے لیے سیپریٹ فیڈریشن ہونا چاہیے, الگ جو ہے نا وہ وفاق ہونا چاہیے. تو ٹاکڈ آف اے سیپریٹ فیڈریشن آف مسلم پروونسز. ٹھیک ہے, When did علامہ اقبال present his famous الہ آباد ایڈریس. علامہ اقبال نے اپنا الہ آباد ایڈریس کب دیا تھا؟ دسمبر 29 1930 میں دیا تھا.
اس میں دیکھیں انہوں نے جو دسمبر یہ 29 جو ہے نا یہ انہوں نے ڈیٹ یہاں پہ چینج کی ہوئی ہے سارے آپشنز میں. تو 29 جو ہے نا 29 دسمبر 1930 کا کریکٹ آنسر ہے. واٹ از مین بائی دارالحرب؟ دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ مسلمانوں کو یہ آزادی حاصل نہ ہو کہ وہ اسلام کے اوپر اسلام کو فالو کر کے جو ہے نا وہ لائف سپینڈ کر سکے. ٹھیک ہے, تو دس از اے کنٹری. دارالحرب ہوتا ہے کہ اے کنٹری ویئر مسلمز ہیو نو ریلیجیس فریڈم. اس کے بعد ہے آل انڈیا مسلم لیگ پروجیکٹڈ اٹ سیلف ایز پارٹی ڈیش ان 1937 الیکشنز. آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنی پارٹی کو یہ ایسے پریزنٹ کیا تھا کہ وہ پورے جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں 1937 کے الیکشنز میں. تو انہوں نے ریپرزینٹنگ آل ریلیجنز جو ہے نا یہ اس کا یہاں پہ کریکٹ آنسر ہے. Under which demand of All India Muslim League 1937 elections were conducted. آل انڈیا مسلم لیگ کے کس ڈیمانڈ کی وجہ سے 1937 کے الیکشنز کروائے گئے تھے؟ تو یہ کروائے گئے تھے سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ مسلمان ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارے سیپریٹ الیکٹوریٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد نارتھ ویسٹرن ایریاز اور مسلم میجورٹی ایریاز وی ول ناٹ کیپ دیز میجورٹیز. ہمیں یہ والی میجورٹیز کو نہیں رکھنا چاہیے بٹ ول ٹرن دیم انٹو اے مسلم اسٹیٹ. ہمیں ان ایریاز کو مسلمانوں کی ریاست میں تبدیل کر دینا چاہیے. مسلم شوڈ گیٹ ریڈ آف انڈینزم. مسلمانوں کو انڈینزم سے چھٹکارا دلانا چاہیے اور یہ بیٹر ہوگا مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی. یہ بات کس نے کی تھی؟ یہ چودھری رحمت علی نے یہ بات کی تھی. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے اور یہ نیم آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, چودھری رحمت علی. ٹھیک ہے. Which party formed government in NWFP after 1937 elections? 1937 کے الیکشنز کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے نا وہ اپنی گورنمنٹ بنائی تھی NWFP کے اندر. Which party got majority in 5 provinces under 1937 elections? کون سی پارٹی 1937 کے الیکشنز میں جیتی تھی اور انہوں نے 5 صوبوں میں زیادہ اپنی میجورٹی جو ہے نا وہ انہوں نے حاصل کی تھی؟ وہ تھی انڈین نیشنل کانگریس. ٹھیک ہے, مسلم لیگ جو ہے نا یہ ہار گئی تھی, انڈین نیشنل کانگریس جو ہے نا یہ جیت گئی تھی. When did the province of NWFP set up? NWFP کا جو صوبہ ہے یہ بنایا گیا تھا 1901 میں. ٹھیک ہے, 1901 میں. From which university چودھری رحمت علی got his higher education? چودھری رحمت علی نے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی تھی کیمبرج یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے, یہ بار بار آپ کا ریپیٹ ہوتا ہے. The Muslim League wanted to form government in the UP. مسلم لیگ جو ہے نا وہ یو پی میں اپنی گورنمنٹ بنانی چاہتی تھی بٹ دا کانگریس کنسنٹڈ ٹو ا کنڈیشنل سپورٹ. لیکن کانگریس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اس کے پیچھے جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ which of the following was not the condition. آپ نے ناٹ والی کنڈیشن بتانی ہے کانگریس کی. کانگریس نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے AIML یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرس ناٹ ٹو فنکشن ایز اے سیپریٹ گروپ. ایک تو یہ بات کانگریس نے کہی تھی. ڈیزولو AIML پارلیمنٹری بورڈ, یہ بھی بات کانگریس نے کہی تھی. AIML ممبرس ٹو ایکسپریس الیجینس ٹو دا کانگریس, یہ بھی بات کانگریس نے کہی تھی. لیکن یہ والی جو بات ہے نا یہ اس میں انکلوڈ نہیں تھی. لیفٹ دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس. تو یہاں پر انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ کنڈیشن کون سی نہیں تھی کانگریس کی, تو لیفٹ دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹس, یہ والا جو ہے نا یہاں پہ کریکٹ آنسر ہوگا. When Rowlatt Act was introduced in subcontinent, بر صغیر میں جو راولیٹ ایکٹ ہے یہ 1919 میں لگایا گیا تھا 1919 میں. When did علامہ اقبال become member of the Punjab Legislative Assembly? علامہ اقبال پنجاب لیجسلیٹو کے ممبر منتخب ہوئے تھے 1927 میں اور 1927 سے لے کے 1930 تک ممبر رہے تھے. ٹھیک ہے. When did Muslim community observe Day of Deliverance? یہ دسمبر 22 1939 یہ ہم پہلے بھی ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے وائے پونا پیکٹ واز کنکلوڈیڈ ان سپتمبر 1932. پونا پیکٹ جو ہے نا وہ کیوں کنکلوڈ کیا گیا تھا 1932 میں؟ کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ تھا کانگریس کے درمیان اور انڈیا کے جو لوور کاسٹ کے جو ہندوز ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ ایک جو ہے نا وہ ایگریمنٹ تھا. When did چودھری رحمت علی ڈائی ان یونائٹیڈ کنگڈم? UK میں چودھری رحمت علی کی ڈیتھ ہوئی تھی فروری 1951 میں. ٹھیک ہے, تو یہ فیبرری جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, فیبرری 1951. Who announced the communal award in August 1932? 1932 میں کمیونل ایوارڈ کس نے اناؤنس کیے تھے؟ وہ تھے پرائم منسٹر ریمسے میک ڈونلڈ. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ریمسے میک ڈونلڈ اناؤنسڈ کمیونل ایوارڈ ان اگست 1932. یہ آپ لوگوں کا ایسے بھی آ سکتا ہے کہ
PM رمزی میکڈونلڈ نے کمیونل ایوارڈ کب انہوں نے اناؤنس کیے تھے؟ وہ اس کا آنسر ہوگا 1932. ٹھیک ہے. اس کے بعد which document reflected the aspirations of every Muslim living in India. جنہاں کے 14 پوائنٹ ہی تھے جنہوں نے انڈیا کے ہر مسلمان کی خواہش کو جو ہے نا وہ اس کا اظہار کیا تھا. When did Congress ministries resign? کانگریس منسٹریز نے کب ریزائن کیا تھا؟ نومبر 1939 میں. نومبر جو ہے نا یہ وہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر ہے نومبر 1939. When did علامہ اقبال deliver his lectures on Islam in علی گڑھ, حیدرآباد and مدراس؟ علامہ اقبال نے اپنے اسلام کے بارے میں لیکچرز علی گڑھ, حیدرآباد اور مدراس میں دیے تھے 1928 سے لے کے 1929 تک. ٹھیک ہے. 1928 to 1929 اس کا کریکٹ آنسر ہے. Who was the head of نہرو رپورٹ کمیٹی؟ نہرو رپورٹ کمیٹی کے جو ہیڈ تھے نا وہ تھے موتی لال نہرو. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. Who called Islam as a people building force in India? کس نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے نا یہ ایک لوگوں کو ایک بلڈ کرنے کی ایک طاقت ہے انڈیا کے اندر؟ تو یہ بات کہی تھی علامہ محمد اقبال نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. Which Muslim intellectual left a deep impact on the Muslims of the subcontinent through his poetry? کون سے مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں برصغیر کے مسلمانوں کے اوپر اپنی شاعری کے تھرو بہت گہرا اثر چھوڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ علامہ محمد اقبال ہی تھے. یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے. In which year white paper on constitutional proposals was issued? کون سے سال constitutional proposals کے بارے میں white paper جو ہے نا وہ ایشو کیا گیا تھا؟ وہ تھا مارچ 1933 میں. white paper مارچ 1933 ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. What was the reason behind the resignation of Congress ministries in 1939? 1939 میں کانگریس منسٹریز نے جو ریزائن کر دیا تھا اس کے پیچھے مین وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ برٹش نے جو انگریز تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا. ٹھیک ہے. تو برٹش ڈکلیئرڈ وار آن بہاف آف انڈیا وداؤٹ کنسلٹنگ کانگریس. یہ جو ہے نا اس کا کریکٹ آنسر ہے. یہ تھے آپ لوگوں کے آج کے MCQs. اگر آپ لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. گروپ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں, اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں کوئزز وغیرہ وہ سارے اوپن ہو چکے ہیں. آپ لوگ وہ بھی ہمارے چینل کے آپ لوگ لے سکتے ہیں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.